بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. یہ ہوئے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا تھا یا کوئی سوچنے والا سوچ سکتا تھا کہ ٹھیک ہے الحی وہ کیا ہے، زندہ ہے، تو ہو سکتا ہے کسی نے اسے پیدا کیا ہو. تو رب نے فرمایا القیوم، نہیں، وہ خود بخود اس کی ذات قائم ہے. وہ اپنی ذات کے قیام کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ اپنی ذات کے لیے کسی کے محتاج نہیں ہے، وہ اپنے اوامر کے لیے، اپنے کاموں کے لیے کسی کا بھی محتاج نہیں ہے. وہ خود بھی قائم ہے اور اس نے دوسروں کو بھی قائم کیے ہوئے ہے. اور یہ قرآن مجید میں القیوم کی صفت تقریباً 3 مرتبہ جو ہے آتی ہے. آیت الکرسی میں بھی، آل عمران میں بھی. شروع جب ہم کرتے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور دوسرا ایک اور تیسرا مقام ہے وعنت الوجوہ للحی القیوم جو سورہ طٰہٰ کا ابھی ہم نے عرض کیا. تو القیوم کی صفت قرآن مجید میں 3 مرتبہ جو ہے آتی ہے، اور یہ الحی کے ساتھ ہی آتی ہے. یعنی القیوم کی صفت الحی کے ساتھ آتی ہے، اور الحی کا لفظ 2 مرتبہ اکیلے آتا ہے، 3 مرتبہ القیوم کے ساتھ یہ صفت آتی ہے. سورہ ملک میں رب نے ارشاد فرمایا اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن، کہ کیا یہ پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ جو ہواؤں میں اڑتے ہیں انہیں قائم کرنے والی ذات، انہیں سہارا دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ رب العزت کی. آسمانوں کو ہم دیکھیں بغیر ستونوں کے، یہ کس نے قائم کیے ہوئے ہیں؟ اللہ رب العزت نے. یہ 7 زمینیں، اس کے نیچے پانی پر ان زمینوں کو قائم کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ رب العزت کی. یہ بلند و بالا پہاڑ ہم دیکھتے ہیں، انہیں زمین کے اوپر رکھے ہوئے کون ہے؟ انہیں سہارا دیے ہوئے ذات کون ہے؟ وہ القیوم ذات ہے جو خود بھی قائم ہے اور دوسری چیزوں کو بھی اس نے قائم کیا ہوا ہے. تو یہ وہ ذات ہے کہ الحی القیوم وہی ہے جو عبادت کے لائق ہے. تو فرمایا اللہ وہ ذات ہے لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. کیوں؟ الحی بھی ہے اور القیوم بھی ہے، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا، اور اپنی ہمیشگی کے لیے بھی، اپنی زندگی کے لیے بھی وہ کسی کا محتاج نہیں تھا. اپنے قائم ہونے کے لیے بھی اسے کسی کی ضرورت نہیں تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایک شیطان جو ہے کبھی کسی کے پاس آتا ہے، بعض اوقات انسان جو ہے ویسے بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس سوچ آ جاتی ہے اور شیطان کہتا ہے یہ دیکھو اللہ نے اتنے جو ہے بلند و بالا پہاڑ بنائے، یہ اتنی کائنات بنائی، یہ سب آسمان و زمین بنائے، اور یہ چیزیں اس کے ذہن میں لا کے آخر میں شیطان کہتا ہے، اس کے ذہن میں یہ فکر سوچ ڈالتا ہے اچھا یہ تو سوچو، یہ تو بتاؤ کہ ان کو پیدا کرنے والے کو کس نے پیدا کیا؟ ان کو بنانے والے جو ذات ہے اس کو بھی تو کوئی بنانے والا ہوگا. ظاہر ہے اتنی بڑی بڑی چیزیں بنانے والے کوئی ہے تو اسے بھی تو کوئی بنانے والا ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا جب یہ لمحہ کسی پر آ جائے تو وہ اللہ کی پناہ مانگے اور اعوذ باللہ پڑھے، یعنی اللہ کی پناہ میں آ جائے. کیونکہ یہاں پہ انسان پہنچ کے اگر آگے کا سوچے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا. اور اس کا ایک سادہ سا جواب ہے، اور یہ ایتھیسٹ لوگ یا کافر غیر مسلم لوگ تو ظاہر ہے ان کی کوئی لمٹ تو ہوتی نہیں سوال جواب کی. مسلمانوں کو ایک لمٹ کے اندر سوچنے سمجھنے کی، سوال و جواب کی اجازت ہے اسلام میں. لیکن غیر مسلم تو وہ سوچے سمجھے بغیر ہی، خاص طور پہ دہریہ کہ جو کسی کو بھی صرف ایٹم کو، ذرے کو جو ہے وہ ایک سبب مانتے ہیں کہ ذرے سے اس کائنات کا وجود آیا، ایٹم سے جو ہے یہ کائنات بنی ہے، اور ایک دھماکے سے اس کائنات کا وجود میں آیا. کسی کو بھی خالق وہ نہیں مانتے کہ ہر چیز خود بخود وجود میں آ گئی. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی. تو یہ بھی ایسے سوال ظاہر پوچھتے ہیں کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا. تو ان کا لاجیکل جو سوال بنتا ہے، منطقی سوال کا جواب جو بنتا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ
اللہ اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جو خالق ہو اور جو مخلوق نہ ہو، جو خالق ہو اور مخلوق نہ ہو۔ آپ کہیں گے یہ آپ نے تعریف کہاں سے اخذ کی؟ تو یہ تعریف تو قرآن میں اور بے شمار مقامات پر مل جائے گی، جیسے اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کی تخلیق رب نے ہی کی۔ تو جب ہر چیز کو رب نے بنایا تو اس کو تو کوئی بنانے والا بچا ہی نہیں، اس کو تو کسی نے نہیں بنایا۔ اسی طرح قل هو اللہ احد، رب کی جو تعریف ہے کہ اللہ کون ہے، وہ اکیلا ہے، ایک ہے، یکتا ہے۔ اللہ الصمد، بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اسے کسی نے جنا، نہ وہ جو ہے اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر ہمسر کوئی بھی ذات نہیں۔ تو اللہ کی تعریف میں ڈیفینیشن میں ہی یہی ہے کہ وہ جو خالق ہے اور مخلوق نہیں۔ اگر ہم کہیں گے کہ رب کو بھی کسی نے بنایا تو وہ پھر مالک خالق نہیں رہے گا، وہ خالق نہیں رہے گا، اور خالق وہی ہوگا کہ جو عبادت کے لائق وہی ہوگا کہ جو خالق ہو لیکن مخلوق نہ ہو۔ تو یہ اس کی جو ہے ایک منطقی اور لوجیکل اس کی تعریف ہے۔ اگر رب کو بھی کسی نے بنایا ہوتا تو پھر وہ خالق ہوتا، اور یہ ایک جو ہے محال چیز ہے، اسے تسلسل کہتے ہیں، اور تسلسل جو ہے ایک محال چیز ہے۔ تو بہرحال